یعنی یہاں پر ظاہری گناہوں میں اور باطنی گناہ دونوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ظاہری گناہوں میں وہ گناہ شامل ہیں، داخل ہے جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے کرے، مثلا جھوٹ، غیبت، دھوکہ، رشوت، شراب نوشی، زنا وغیرہ۔ اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مثلا حسد، ریاکاری، تکبر، بغض، دوسروں کی بدخواہی وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو تمام قسم کے جو گناہ ہیں، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو، وہ نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی حافظ بن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم عام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے ظاہر و باطن فواحش کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ گناہ کریں انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی وہ گناہ چاہے ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو، ہر قسم کے گناہ چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو، وہ ممنوع ہیں۔ یعنی وہ گناہ جو کہ انسان لوگوں کے ڈر سے لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، اور لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، یہ تمام جو گناہ ہیں وہ منع ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، بندوں سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈر کے چاہے تم اکیلے ہو چاہے لوگوں میں، وہ گناہ نہیں کرو۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے۔ یعنی گناہ جو ہے وہ کسی بھی حالت میں ظاہر پوشیدہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ظاہری گناہ یعنی لوگوں کے سامنے کیے جانے گناہ، چھپ کر کرنے والے گناہ جو ہیں بھی سب قسم کے جو گناہ ان کو چھوڑ دیں۔ جیسے غیبت چھپ کر کی جاتی ہے، تانا منہ پہ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ غیبت کرتے ہوئے کیا دلیل دیتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈر نہیں، میں تو یہ بات اس کے منہ پر کہہ دوں گا یا کہہ دوں گی۔ اب آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بری بات چاہے پیٹھ پیچھے کی جائے، چھپ کر کیا جائے، کسی کے کان میں کی جائے یا کسی پرائیویٹ میسیج میں کیا جائے یا پھر کسی کے سامنے بیٹھ کے تانا دیے جائے، دونوں ہی ہلاکت ہیں۔ یعنی برے اخلاق جو ہے انسان کی تنزلی کا باعث بنتے ہیں، یعنی اس کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، یعنی بے حیائی، چھپی دوستیاں، زناکاریاں یا پبلک میں ایسے اشارے کرنا، ان تمام چیزوں سے یہاں روکا گیا ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے گناہ کیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، چھپ کے کیا، کون مجھے دیکھے گا، کون مجھے پوچھے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا نتیجہ کل آ کے رہے گا، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اس طرح ہر قسم کے ظاہر پوشیدہ چھوٹے بڑے ہر گناہ سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔